نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. صدق اللہ العظیم. کتنی نسبتیں وابستہ ہیں میرے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی نسبتیں وابستہ ہیں میرے اللہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کاٹوں میں بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. قابل صد تعظیم اور اسٹیج پر موجود انتہائی مشفق اور محبت کرنے والے استاد اور میرے سامنے میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی اشارت کروں گا وہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت. سامعین، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جب بھی کسی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس آدمی کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے، اپنے عالم سے، اپنے بڑے سے مشورہ لیں. تو وہ جاتا ہے تو اسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو. میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے اس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں جس کو محبوب الانبیاء، تاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہادی برحق، امام الرسل، رشک برائے، صاحب نورات، حضرت آمنہ کے رفت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، شیر خدا کے برادر، عمر عثمان کے رابط، رفیق ابوبکر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا فرمان آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں سوائے ایک فاصلے. وہ فاصلہ کیا ہے؟ موت کا. جب بھی اس آدمی پر موت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، موت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، تو سامنے اس کو جنت کے اثرات، سامنے اس کو جنت کی خوشبو ہے، سامنے اس کو جنت کے بہار ہے، سامنے اس کو جنت کی حوریں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو اس آدمی کو جو موت آتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ آتی ہے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رخصت ہونے کے بعد فوراً اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. میرے سامعین، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، تاجدار ختم نبوت، آقا دو جہاں، اپنے یاران حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی، آپ کا جانشین، آپ کے اوپر جان چھڑکنے والا صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کو ابی بن کعب کہا جاتا ہے. آپ نے کہا میری پوری امت میں اچھا قرآن پڑھنے والا، اچھی تلاوت کرنے والا ابی بن کعب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتا پورے قرآن میں بڑی عظمت والی کون سی آیات ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا وہ آیت الکرسی ہے. میرے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرماتے، نیند کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں. دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.